بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ رمضان کی مبارکباد دینا کیسا ہے، اور رمضان کے حوالے سے مختلف اقوال جو کہ گردش میں ہوتے ہیں اور مختلف جو پوسٹیں آتی رہتی ہیں کہ جو سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دے گا تو اس پہ جنت واجب ہے۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کی کیا رائے ہے، بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور جانتے ہیں علماء کرام کی رائے۔ آج کل یہ پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ جو اس میں لکھا ہے کہ جو رمضان کے مہینے کی سب سے پہلے مبارکباد دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بالکل اس طرح کا جھوٹ ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا تو ایسے شخص کے جہنمی ہونے میں اس وقت تک کوئی شبہ نہیں کہ جب تک وہ اس پہ توبہ نہ کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کر اس طرح بھیجنا اور اس پہ خوش ہونا کہ میں نے بھیجی تھی، اتنے لاکھوں لوگوں نے اس کو آگے کر دیا، یہ خوش ہونے کا وقت نہیں ہے، یہ مقام فکر ہے، یہ خوف کا وقت ہے، ڈر جانے کا وقت ہے، اس لیے کہ آپ کے جھوٹ اور آپ کے گناہ کو لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا اور لاکھوں لوگوں تک پہنچا، جہاں جہاں پہنچے گا آپ کے لیے گناہ جاریہ، اتنا بڑا گناہ۔ رمضان مبارک ہو کہنا درست ہے محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ دیکھیں، رمضان مبارک ہو کہنا اگر سنت نہ سمجھا جائے تو ناجائز ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ یہ بے موقع بات ہے۔ مبارکبادی اکثر تہواروں پہ دی جاتی ہے جو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس کو ہم جیسے عید ہے، بقرعید ہے، یا کوئی امتحان میں پاس ہو گیا۔ رمضان تو ایک آزمائش ہے، اس میں آپ تراویح کی نماز ہے، اس میں روزے رکھنے آپ نے، یہ بے موقع سی مبارکباد ہے۔ وہ کہ اس کا صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے، مبارک کا مطلب یہ کہ اللہ رمضان میں برکت دے، لیکن عرف میں اس کا مطلب دعا نہیں سمجھا جاتا بلکہ مبارکبادی یعنی خوشی کا موقع گویا آ رہا ہے۔ تو بے موقع سی چیز ہے اور اسلاف میں اس کو ثبوت بھی نہیں ملتا۔ تو یہ تکلفات جو ہے نا لوگوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جمعہ مبارک کہہ رہے ہیں، رمضان مبارک کہہ رہے ہیں، محرم مبارک کہہ رہے ہیں، تو روزانہ افطاری مبارک، اور پتہ نہیں خام خواہ میں اپنے آپ کو تکلفات میں ڈالا ہوا ہے۔ جو بے موقع چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ایسی چیزیں رفتہ رفتہ پھر رواج یعنی لازمی چیز بن اس کو سنت سمجھیں گے۔ کوئی مبارکباد نہیں دے گا تو اس کو برا سمجھیں گے۔ رمضان شریف کی مبارکباد دینے والوں کے لیے جنت کی بشارت کا بہت سا ایسے میسیجز چلتے ہیں کہ جو رمضان کی خوشخبری دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ رمضان شریف کی مبارکباد دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک اچھی چیز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کریں تو آپ نے بھی قد جاءکم رمضان شہر مبارک، یہ روایتوں میں فرمایا تمہارے پر رمضان کا مہینہ آیا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو اس لیے مبارکباد دینے میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس مبارک پر جنت کی بشارت، جنت واجب ہونے کی بشارت، اور پھر اس کو حدیث کے طور پہ بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایسی کوئی حدیث کتابوں میں نہیں پڑے گی، نہ ہی آج تک کسی صحیح عالم دین نے اس کو بیان کیا ہے، اور عمومی طور پر جو اس طرح کی بشارتوں والی ہوتی ہیں وہ من گھڑت سی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور لیکن جنت کی بشارت اس پر ہو جائے گی اور پھر اس کو حدیث کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ مانتا ہے تو اس کو کہا گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اس طرح کا بالکل بھی یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان شریف کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان شریف کی جو مبارکباد ہے بذات خود یہ صحیح ہے، کیونکہ رمضان شریف کی جو مبارکباد دی جاتی ہے یہ میرے آقا اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے مختلف الفاظ سے ثبوت ملتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ ذکر کی گئی ہیں ان کے اندر یہ بات مذکور ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے قد جاءکم رمضان، اور اسی طریقے سے جو دوسری بات ہے کہ شہر مبارک ان کے الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ واقعی طور پہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی
جو مبارکباد ہے، جو خوشی ہے، وہ کرنا جائز اور صحیح ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک کی جو آمد تھی وہ آپ اس کا انتظار فرماتے. بہرحال مبارک دینا جائز ہے، مبارک کی حد تک تو جائز ہے. لیکن ایک اور بات ہے کہ جو میسیجز چلائے جاتے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، مختلف جگہوں پہ میسیجز چلائے جاتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کی پہلے اپنے طور پہ مبارک دے گا یا آمد کی خبر دے گا تو اس پر جنت واجب ہے. کیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ رمضان المبارک کی جو آمد کی خبر دے گا، رمضان المبارک اس تاریخ کو ہے تو اس پر جنت واجب ہے، یہ بالکل ناجائز اور یہ کوئی احادیث مبارکہ نہیں ہے. ایسے جو میسیجز ہیں، ایسی جو باتیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اور میرے آقا اعلی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایسی بات کا اطلاق کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے. تو اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری، تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں، اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے. اللہ سے ڈر جائیں. مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ.